اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ ہفتے کی 4 نشستوں میں یہ جو سورہ حج کے آخری رکوع پر مشتمل ہمارے اس منتخب نصاب کا درس نمبر 15 ہے، جس سے کہ اس کے چوتھے حصے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے ضمن میں تمہیدی امور بھی بیان ہو گئے تھے، اور جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے یہ رکوع جو کل 6 آیات پر مشتمل ہے، قرآن حکیم کی دعوت کے موضوع پر نہایت جامع ہے۔ اس کے پہلی 4 آیات میں خطاب یا ایھا الناس سے ہے، اور ان 4 آیات میں قرآن حکیم کی دعوت عام یا دعوت ایمان کا خلاصہ آ گیا ہے۔ بقیہ 2 آیات میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، اور اس میں قرآن حکیم کی دعوت عمل یا دعوت خصوصی جس کے مخاطب ہیں اہل ایمان، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ان کا خلاصہ ہے۔ تو پہلی 4 آیات میں جو دعوت عام یا دعوت ایمان بیان ہوئی ہے اس کا خلاصہ بھی آ چکا ہے۔ اب گمان یہ تھا کہ ہم آگے بڑھیں گے اور جو دعوت عمل ہے یا جو دعوت خصوصی ہے اس پر گفتگو کا آغاز ہو جائے گا، لیکن گزشتہ اتوار کو میری طبیعت حاضر نہیں تھی، لہذا بعض اہم نکات رہ گئے ہیں، تو ابھی ہمیں کچھ وقت صرف کرنا ہوگا اسی پہلے حصے سے متعلق چند امور کی مزید وضاحت پر۔ جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے، قرآن حکیم کی دعوت عام جس کے مخاطب پوری نوع انسانی ہے، اس لیے کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے تمام انسانوں کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اسی لیے یہاں خطاب یا ایھا الناس سے ہے، اور یہ دعوت ایمان ہے۔ مانو اللہ کو، مانو اس کی صفات کمال کو، مانو اس کی توحید کو، مانو وحی کو، ملائکہ کو، کتابوں کو، انبیاء کو، رسولوں کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو، قرآن میں ہدایت کے کامل ہو جانے کو اور اس کے محفوظ ہونے کو، پھر مانو قیامت کو، بعث بعد الموت کو، حشر و نشر کو، حساب کتاب کو، جزا و سزا کو، جنت کو، دوزخ کو۔ یہ جو دعوت ہے ماننے کی دعوت ہے، یعنی ایمان کی دعوت ہے۔ اس کو ہم گروپ کرتے ہیں عام طور پر ایمانیات ثلاثہ۔ پہلے توحید یا ایمان باللہ، دوسرے ایمان بالرسالت، تیسرے معاد یا ایمان بالآخرہ۔ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان 4 آیات میں اکثر حصہ توحید کے بیان پر، شرک کی مذمت اور توحید کے اثبات اور توحید کے التزام کی تاکید پر مشتمل ہے۔ صرف ایک آیت، وہ بھی نصف، وہ فلسفہ رسالت پر مشتمل ہے، لیکن یہ کہ نہایت اہم موضوع ہے، اور یہاں پر رسالت سے متعلق ایک ایسا اہم مسئلہ سامنے آیا ہے کہ جو میرے علم کی حد تک قرآن حکیم میں کسی دوسرے مقام پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایمان بالآخرہ اگرچہ نہایت اہم ہے، اس لیے کہ انسان کے عمل کی درستی کے لیے آخرت کا یقین یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے، لیکن ان 4 آیات میں سے آخری آیت کا بھی 1/3 حصہ ہے جو ایمان بالآخرہ پر مشتمل ہے۔ تو پچھلی نشست میں آخری بات یہی بیان ہوئی تھی کہ اس کا سبب کیا ہے،
جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے، قرآن حکیم کی صورتوں میں ابتدائی آیات اور اختتامی آیات، جن کو ہم کہتے ہیں فواتح سور اور خواتیم سور، ان کے مابین بڑا گہرا ربط ہوتا ہے۔ تو چونکہ سورہ حج کے پہلے رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایمان بالآخرہ کی بحث آ چکی ہے، چنانچہ وہ رکوع کل 10 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے 5 آیات جو ہیں وہ آخرت سے متعلق ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ یہ 2 آیات جو ہے وہ جس کو ہم عام طور پر قیامت کہہ دیتے ہیں، اصل میں جس کو الساعہ کہتا ہے قرآن، یعنی وہ جو زلزلہ آئے گا اور اس کائنات میں ایک عمومی ہلچل ہوگی اور سیارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو کر اڑیں گے اور یہ زمین کھینچ کر چٹیل میدان بنا دی جائے گی، یہ ساری کیفیات جو ہے ان کا تعلق جو ہے در حقیقت ساعہ قیامت، ہم اردو میں قیامت کہتے ہیں، قرآن مجید میں قیامت کا دن وہ ہے جو بعث بعد الموت کے بعد آئے گا، یوم القیامہ، جبکہ پوری نوع انسانی دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور میں کھڑی ہوگی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے کھڑے ہوں گے تمام لوگ اب پروردگار کے سامنے، وہ ہے اصل میں یوم القیامہ۔ یہ یوم الساعہ ہے کہ جس میں یہ ہلچل آئے گی اور ایک تباہی آئے گی اور ایک عمومی موت واقع ہو جائے گی، اور اس کے درمیان میں پھر بعث بعد الموت ہے۔ تو پہلی 2 آیات سورہ حج کی قیامت کا وہ تصور جو ساعہ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس پر مشتمل ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ اور درمیان میں پھر 3 آیات آئی ہیں، جن میں سے ایک تو شاید قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ہو، اگر طویل ترین نہیں اس لیے کہ طویل ترین جو ہے وہ تو سورہ بقرہ کی آیت الدین ہے، لیکن یہ کہ شاید دوسرے نمبر پر طوالت میں جو چند آیات آئیں گی ان میں سے یہ بھی ہے کہ یا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ، یہ ساری جو تخلیق کے جو بھی مراحل تھے ان کو بیان کیا شواہد کے طور پر کہ تم بعث بعد الموت کے بارے میں اگر کسی شک میں مبتلا ہو تو غور تو کرو۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ قیامہ کے اختتام پر آیا تھا کہ تمہیں کن چیزوں سے اللہ نے پیدا کیا ہے، کن کن مراحل سے گزارا ہے، کیا اس کی خلاقی ختم ہو گئی، کیا اس کی قدرت ختم ہو گئی، کیا تمہیں وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ مزید برآں اسی آیت میں فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، تم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہو کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، اس میں بے آب و گیا ہوتی ہے، کوئی آثار زندگی کے نہیں ہوتے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ حرکت ہے، سرسراہٹ ہے، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے معجزاً ساقی۔ یہ جگر کا بڑا پیارا شعر ہے، جب انہوں نے شراب نوشی سے توبہ کر لی تھی تو جو انہوں نے اس توبہ کے بعد جو ساقی نامہ لکھا ہے وہ بڑا ایک پاکیزہ ساقی نامہ ہے، اس میں رگوں میں بھی کبھی صہبا ہی صہبا رقص کرتی تھی، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے معجزاً ساقی۔ جب ہم پیتے پلاتے تھے تو ہماری رگوں میں بھی خون کی بجائے شراب گردش کرتی تھی، لیکن اب زندگی گردش کر رہی۔ تو بالکل وہ شعر مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ زمین بے آب و گیا پڑی ہوتی ہے، زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے، بارش ہوتی ہے اور ہر طرف حرکت اور برکت اور ایک نمود اور ایک زندگی اور حیات کے مظاہر جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب تمہارے اپنے سامنے یہ فینومینن ہے اور تم ہر سال بلکہ سال میں کئی مرتبہ اس کا مشاہدہ کرتے ہو تو بعث بعد الموت کا شک کیوں کر رہے ہو؟ ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور۔ یہ میں نے آپ کو 5 آیتیں سنا دی ہیں اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع سے، صرف حوالہ دینا تھا کہ ایمان بالآخرہ پر چونکہ اس قدر تفصیل جو ہے سورہ حج کے پہلے رکوع میں آ گئی ہے، لہذا یہاں اختصار سے کام لیا گیا۔ اب جو اصل مضمون تھا جس پر کہ یہ آخری رکوع کی پہلی 4 آیات کا یوں سمجھیے کہ اکثر و بیشتر تقریباً 3 آیات جو ہیں وہ توحید کے بیان پر، اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے بیان پر اور شرک کی مذمت میں آئی۔ اس کے ضمن میں جو فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں کہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی، اگرچہ وہ تو ایک چیستہ بن گیا ہے اس لیے کہ شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا، کسی نے اس کی تعبیر کسی انداز میں کی ہے، کسی نے اسے کسی انداز میں بیان کیا ہے، تو بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ معین کیا جائے کہ علامہ کا فلسفہ خودی کیا تھا۔
لیکن یہ کہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور نے پھر علامہ اقبال کے اس فلسفے کو باقاعدہ ایک فلسفے کی شکل دی ہے، اور وہ ان کا فلسفہ ہے نسب العینوں یا آدرشوں کا فلسفہ، کہ انسان اپنی گویا کہ جس طرح سے اپنی حیات طبعی کے لیے کھانے پینے کا محتاج ہے، ہوا کا اور غذا کا محتاج ہے، اسی طرح اس کی ایک حیات معنوی ہے۔ اس حیات معنوی کی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نسب العین ہو، کوئی آدرش ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کوئی مقصود ہو جس کے لیے وہ محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے۔ یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، جیسے بھوک لگتی ہے اور انسان اس کے لیے بیتاب ہو کر ادھر ادھر تلاش کرتا ہے کوئی غذا جس سے کہ سحری کا سامان فراہم کر سکے، اسی طریقے سے انسان کی یہ لازمی ضرورت ہے کہ وہ کسی نہ کسی شے کو اپنا مقصود و مطلوب بناتا ہے۔ البتہ یہ کہ وہ مقصود و مطلوب اگر گھٹیا ہوگا تو انسان بھی گھٹیا رہے گا، اس کی شخصیت اور سیرت و کردار بھی پست رہے گی۔ اگر وہ مقصود اور نسب العین بلند ہوگا، اعلیٰ ہوگا، تو اس کی اپنی شخصیت جو ہے اس کو ترفع حاصل ہو گیا۔ اس فلسفے میں البتہ ایک نقطہ رہ گیا ہے کہ یہ جو فلسفہ ہے طالب و مطلوب والا، جس کے بارے میں کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ واقعتاً توحید کا اصل خلاصہ یہی ہے، توحید کا لب لباب یہی ہے، توحید کی روح یہی ہے، اور اس کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں بتانا بھول گیا تھا۔ ان کی دو اصطلاحات ہیں، اگرچہ ان کی وہ کتاب میں نے خود نہیں پڑھی ہے، لیکن جو بھی اہل علم ہیں جنہوں نے مطالعہ کیا ہے ان سے یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے توحید کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک توحید فی العقیدہ، اللہ کو ایک ماننا جاننا علمی اعتبار سے، نظری اور علمی اعتبار سے توحید۔ ایک ہے توحید فی الطلب، جس کو میں نے توحید عملی قرار دیا ہے، اور میری ایک کتاب موجود ہے اسی عنوان سے، لیکن اس کو انہوں نے توحید فی الطلب کہا ہے، یعنی مطلوب ایک ہو جائے انسان کا، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہ رہے۔ تو عرض کر چکا ہوں میں پچھلی اس بحث میں کہ لا معبود الا اللہ، لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اس کے ضمن میں تھوڑی سی وضاحت کی مزید ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر انسان غور کرے تو انسان کے مقاصد تو بے شمار ہیں، اس کی مطلوب اشیاء بے شمار ہیں۔ اگر انسان سوچے مجھے یہ بھی درکار ہے، یہ بھی مطلوب ہے، یہ بھی میری ضرورت ہے، یہ بھی میری، اس کی بھی مجھے احتیاج ہے، تو بے شمار ہماری ضروریات ہیں، بے شمار مقاصد ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک انسان کی زندگی میں، جیسے ہم کہتے ہیں آرگنزم، اگر ایک آرگنائز پرسنالٹی ہوگی تو اس میں کچھ پرائرٹیز کا تعین ہوتا چلا جاتا ہے۔ کھانا درکار ہے اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کی، زندگی کس لیے درکار ہے؟ فلاں شے درکار ہے اپنے فلاں جبلی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، لیکن خود اس کا مقصود و مطلوب کیا ہے؟ تو آپ اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا درجہ بدرجہ یہ چیزیں اس شے کے لیے مطلوب ہیں، یہ چیزیں اس کے لیے مطلوب ہیں۔ بالآخر اگر واقعتاً ایک آرگنائزڈ ایک اور کمپوزڈ پرسنالٹی ہے انسان کی، تو اوپر جا کر ایک مقصود رہ جائے گا، باقی تمام مقاصد اس مقصود حقیقی کو سب سرو کریں گے، وہ سب اس کے تابع ہو جائیں گے، سب اس کے لیے گویا کہ اسباب فراہم کریں گے، اور اوپر جا کر وہ ایک مقصود و مطلوب ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہر انسان کا معاملہ نہیں ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ بہت سے انسان ہیں موت تک کنفیوز رہتے ہیں، ان کی کیفیت یہ رہتی ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، کبھی ادھر کبھی ادھر، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ وہ خود معین نہیں کر سکتے کہ ہمارا مطلوب کیا ہے، خود ان کا ذہن واضح نہیں ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ یہ بھی چاہیے، کچھ دنیا بھی چاہیے، دولت بھی چاہیے، پھر آخرت بھی چاہیے، اللہ بھی چاہیے، یہ ساری چیزیں چاہیے۔ اور در حقیقت ایک انسان جو ہے جس کی کہ کمپوز پرسنالٹی ہو، اور جس میں کہ کوئی سپلٹنگ آف دی پرسنالٹی نہ ہو، شخصیت ٹوٹی پھوٹی ہوئی اندر سے نہ ہو، بلکہ یہ کہ اس کا آرگنائزڈ پرسنالٹی، اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں معین ہو جانی چاہیے کہ آخری مقصود میرا یہ ہے۔ یہ جو آخری مقصود ہے، جب ہم کہتے ہیں لا مقصود الا اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کوئی اور شے مقصود نہیں ہے۔ زندگی بھی ہمیں ایک مقصود ہے، اس کا برقرار رکھنا مقصود ہے، اس کے لیے معاش کی جد و جہد جو ہے وہ بھی ذرائع ہے، لیکن یہ کہ یہ مقصود اصلی نہیں ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لا محبوب الا اللہ، محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے، باقی ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں۔ لا مطلوب الا اللہ، تمام مطالب اور مقاصد سے بلند تر مقصد یہ ہو جائے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا، یہ ہے ہمارا اصل نصب العین۔
اس طریقے سے لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یہ ہے در حقیقت کہ جو کسی بھی انسان کے لیے، جسے میں کہتا ہوں کمپوزڈ پرسنالٹی، وہ خود اپنی شخصیت جو ہے اس کے اندر اس نے تعیین کر لی ہو ترجیحات کی، اسے معلوم ہو کہ میرے لیے پرائرٹی نمبر 1 یہ ہے، یہ تو مجھے ہر کاسٹ پر درکار ہے، باقی چیزیں جتنی ہو جائیں، جس درجے میں بھی حاصل ہو جائے، دنیا حاصل ہو جائے اگر کسی درجے میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی ان سے کہیے کس نے حرام کی ہے وہ زینت کی چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اپنے بندوں کے لیے، آرائش ہے، دنیا میں آسائش ہے، اللہ نے جو سامان پیدا کیا کوئی حرام تو نہیں، والطیبات من الرزق، کھانے پینے کی اچھی چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اصل شے ہے اللہ کی عبادت اور بندگی، اللہ کی رضا جوئی، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جو کھانے کو مل جائے، اچھا مل جائے، شکر ادا کیجئے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی قربانی دے کر حلال اور حرام کی حدود کی تمیز کو اٹھا کر حاصل کرنا چاہیں گے، اب معلوم ہوا کہ آپ کا قبلہ بدل گیا، اب آپ کا مقصود و مطلوب ہی یہ آسائش ہے، آپ کا مقصود و مطلوب ہی دنیا کی چیزیں ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں کہ جس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آدرش اور نصب العین جو ہے یہ در حقیقت معین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی مقصود حقیقی، مطلوب حقیقی، محبوب حقیقی نہ رہے، باقی ساری چیزیں اس کے تابع ہو جائیں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں جو اصطلاح آتی ہے وہ نوٹ کر لیجئے، یریدون وجہہ، وہ ارادہ رکھتے ہو صرف اس کے چہرے کا، اب وجہ کہتے ہیں چہرے کو، یریدون وجہہ، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رضا جوئی، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ جس سے انسان راضی ہوتا ہے ادھر متوجہ ہوتا ہے، اور جس سے ناراض ہو چہرہ پھیر لیتا ہے۔ تو در حقیقت یہ جو باہمی مواجہہ ہے یہ بندے اور رب کے مابین صحیح تعلق کے لیے علامت ہے۔ مواجہہ باب مفاعلہ ہے، یعنی رو در رو ہونا، آمنے سامنے آنا، یہ گویا کہ بندے اور رب کے مابین مواجہہ ہو جائے، ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے اور اللہ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ یہ مواجہہ باہمی ہوا باب مفاعلہ سے کہ چہرہ رخ اللہ کا ہماری طرف، یعنی اللہ کی رحمت، شفقت، عنایت یہ ہماری طرف ہو، ہمارے شامل حال ہو، ہم اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا جوئی ہی کو اپنا مقصود اور مطلوب حقیقی بنا لے۔ چنانچہ اسی کے لیے لفظ آتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، وہی یہ جو باب تفعیل سے آیا ہے، توجیہ، اپنا چہرہ ادھر کر لینا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے یریدون وجہہ، پھر نوٹ کیجئے بار بار میں اس چیزوں کو کی تکرار کے ساتھ جو ہے میں دہرا رہا ہوں ان کو، کہ اہم مضامین قرآن حکیم میں 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں۔ چنانچہ میں حیران ہوا آج میں نے جب اس کو تلاش کیا تو واقعتاً بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ یہ یریدون وجہہ 2 جگہ قرآن میں موجود ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 52 ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو غلام ہیں یا بیچارے مفلس اور قلاش مسلمان ہیں، آپ ان کو دھتکاریے نہیں، اپنے سے دور نہ کیجئے، تاکہ جو قریش کے سردار ہیں وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ سکیں، چونکہ وہ کہتے تھے کہ اے محمد آپ کی محفل میں ہر وقت اس قسم کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی غلام ہے، کوئی کمی کاری ہے، کوئی مزدور ہے، ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ آ کر آپ کی محفل میں بیٹھیں۔ تو اب آپ اس کے لیے کہیں ان لوگوں کی کسی درجے میں دل جوئی کرنے کے لیے ان سرداران قریش کی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت میں یہ بات آ جائے کہ ہٹ جائیں یہ لوگ آپ کے پاس سے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور بالکل نہ اپنے پاس سے ہٹائیے ان لوگوں کو کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، اور جن کا تو مقصود اور نصب العین ہی یہ رہ گیا ہے کہ وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا جوئی ان کا نصب العین بن چکا ہے۔ اور اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ دیکھیے ایک ہی بات ہے، کہنے کا اسلوب مختلف ہے۔ تھامے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت اور معیت میں کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام اور اسی کی رضا کے جویا ہیں اور اسی کے چہرے انور کے وہ طالب ہیں اور پرستار ہیں، ان کی صحبت پر صبر کیجئے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے، اور یہی انداز کہا ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے، دھتکار نہ دیجئے۔ ایک ہی بات ہے،
صرف اسلوب کا فرق ہوا، لیکن دو جگہ بات آ گئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور یہاں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ایک ہی مضمون دو جگہ آ گیا، اسلوب بدل گیا۔ اسی کے لیے آج کل ہمارے ہاں جو اصطلاح مستعمل ہے وہ ہے نسب العین۔ یہ چونکہ عام اصطلاح ہے اس وقت، اس کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات واضح ہو جائے، اور اس میں بھی چونکہ کچھ مغالطے آج کل ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صوفیاء کے ہاں ایک بات ہے جو صحیح بات ہے، اس کو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے آپ سمجھ لیں۔ نسب العین کیا ہے؟ عین آنکھ، نسب جو چیز سامنے نسب ہے، آنکھ جس چیز پر جمی ہوئی ہو وہ نسب العین ہے۔ یعنی یہ کہ آپ دن رات میں نہ معلوم کتنے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کا ایک نسب العین ہے، مقصود ایک ہے، باقی ساری چیزیں اس کے تابع ہیں۔ ساری حرکت ہے، آپ کی معاشرت ہے، معیشت ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، کہیں ملازمت کے لیے جا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، بیوی بچوں میں ہیں ان کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ سب ساری آپ کی صبح سے لے کر شام تک کی جو بھی حرکات و سکنات ہیں ان کی تو گنتی نہیں کی جا سکتی۔ نسب العین ایک رہے گا، نگاہ جمی رہے گی ایک منزل پر۔ نسب العین جو ہے انسان کا وہ کیا ہے؟ تو اس میں ایک بات تو وہ کہ جو بہت صحیح ہے اور صوفیاء کے ہاں ہے، جنت بھی آپ کا نسب العین نہ بن جائے، کہیں جنت بھی مطلوب و مقصود کے درجے میں نہ آ جائے، مطلوب و مقصود کے درجے میں صرف اللہ کی رضا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو صوفیاء کے ہاں بیان ہوتی ہے، اور حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ ان کے جو ایک وہ اس کو آپ حکایت کہہ لیں، واقعہ کہہ لیں، اس کے حوالے سے اس حقیقت کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے تصوف کے حلقے میں، کہ ایک روز اپنے جذب کی کیفیت میں وہ نکلی ہیں، ایک ہاتھ میں ایک لوٹا جس میں پانی ہے، ایک ہاتھ میں ایک مشعل جو جلی ہوئی ہے، اس میں آگ لگی ہوئی ہے، مشعل ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ رابعہ کہاں چلی؟ تو فرمایا کہ میں اس مشعل سے جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں، اور اس پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ اللہ کی بندگی صرف اس کی رضا کے لیے کریں، جہنم سے بچنے اور جنت کے لالچ میں نہ کریں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر بہت بلند ہے اور بہت اونچی بات ہے اور صحیح بات ہے، اور یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے مختلف احادیث سے کہ اہل جنت بھی، ظاہر بات ہے کہ اہل جنت آخر مختلف مراتب ہوں گے، درجات مختلف ہوں گے۔ جب حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ کمتر درجے کا جنتی جو ہے اپنے سے بالا تر درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو، اس لیے کہ جب جنت کی وسعت بتائی گئی ہے، عرضها السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کا احاطہ کر لینے والی ہے وہ جنت، اس کی وسعت کا آپ کیا اندازہ کریں گے؟ تو اس میں جو درجات ہوں گے انسانوں کے، اس کے لیے حدیث موجود ہے کہ ایک کمتر درجے کا جنتی جو ہے وہ دیکھے گا اپنے سے بالا تر درجے کے جنتی کو تو ایسے دیکھے گا کہ جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یہ درجات وہاں بھی ہیں، اور وہاں ترقی درجات بھی ہوگی، اور آگے بڑھتا چلا جائے گا انسان، اور آخری نعمت جو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے۔ یہ گویا کہ وہی بات ہے کہ جن لوگوں کو تو خیر اس دنیا کی اور اسی حیات دنیاوی میں یہ ذہنی اور نفسیاتی ترفع حاصل ہو گیا ہو، وہ تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن اگر کوئی جنتی ایسے بھی ہو کہ ابھی وہ جنت ہی کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزاری ہے، بہرحال حرام سے بچے ہیں، گناہ سے بچے ہیں، تو جنت تو ان کا حق ہے، لیکن یہ کہ ان کا ترفع وہاں ابھی ہوگا، ان کی ذہنی اور نفسیاتی ترقی درجہ بدرجہ یہاں تک پہنچے گی کہ پھر کوئی اور شے ان کے لیے مطلوب و مقصود کے درجے میں نہ رہ جائے سوائے اللہ کے دیدار کے۔ تو آخری نعمت جو ملنی ہے جنت میں وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اس کو گویا کہ اس حلقے میں جس انداز میں بیان کیا جاتا ہے، یہ چیزیں جب اگر ان کو کروڈ فارم میں لیا جائے تو بعض طبائع انقباض محسوس کرتی ہوں کرنی چاہیے۔ گویا کہ جنت کی توہین ہو رہی ہے کہ جنت کو میں جلانے جا رہی ہوں، یا یہ کہ جہنم کے بارے میں اور ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے کوئی انسان کہ جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ لیکن یہ چیزیں سمبولک ہوتی ہیں، علامتی ہوتی ہیں، ان کی اصل حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اصل نسب العین جنت نہ رہے، نسب العین صرف اللہ، اللہ کو اللہ کے لیے چاہو، اللہ سے محبت کرو، وہ تمہارا محبوب حقیقی اور مطلوب اصلی اور مقصود اصلی بن جائے، باقی ساری چیزیں اس کے تابع ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے عقل حلال کی تم طلب کر رہے ہو، جائز ہے، یہ بھی عبادت ہے، القاسب و حبیب اللہ، اس طرح جنت کے آپ طالب بن جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصل جو آپ کا مقصود و مطلوب ہے وہ اللہ کی رضا۔ اور یہی شے اس دور میں ایک اور طور سے آئی ہے، اور یہ اصل میں ایک منفی انداز میں جو بات آئی ہے، غلط انداز میں،
کہ 20ویں صدی عیسوی کی جو احیائی تحریکیں ہیں یہ پوری دنیا میں تقریباً ایک ہی وقت میں 1925-1930 کے مابین جو ہے تقریباً یہ تحریکوں کا نقطہ آغاز ہے. یہ جو ریوائولسٹ موومنٹس ہیں، ایکٹیوسٹ موومنٹ، جنہیں آج کل فنڈامنٹلسٹ کہا جا رہا ہے، آرتھوڈکس علماء کو عام طور پر فنڈامنٹلسٹ میں شمار نہیں کیا جاتا. اصل میں فنڈامنٹلزم کی گالی جو ایجاد کی گئی ہے وہ ان تحریکوں کے لیے ہے جو دین کو دین کی حیثیت سے سمجھتے ہوئے اس کے غلبے کی جد و جہد چاہتے ہیں کہ پورے نظام زندگی پر دین کا غلبہ ہو جائے، جس کو وہ کبھی اقامت دین کہتے ہیں، کبھی اسلامی انقلاب کہتے ہیں، کبھی وہ حکومت الہیہ کا لفظ کبھی استعمال کیا جاتا تھا. مختلف اصطلاحات ہیں، اس پر میں ایک مفصل جو ہے مضمون لکھ چکا ہوں کہ جس میں نے قرآنی اصطلاحات جو ہیں اس موضوع پر جو تقریباً مترادف ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے، اور یہ کہ زمانے میں مختلف اوقات میں لوگوں تک بات کو پہنچانے کے لیے جو عام فہم اصطلاحات استعمال کی ان کو بھی بیان کیا ہے. تکبیر رب ہے، اقامت دین ہے، اظہار دین الحق علی الدین کلہ ہے، غلبہ دین حق ہے، لیکون الدین کلہ للہ ہے، حدیث میں آتا ہے دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، حدیث میں آتا ہے لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے. اسی کے لیے نظام مصطفیٰ کا نفاذ کی اصطلاح آئی تھی کبھی، اسی کے لیے حکومت الہیہ، نظام اسلامی کا قیام. یہ مختلف اصطلاحات جو ہیں ان کو ایک مقصود کی حیثیت دے کر جو تحریکیں برسر عمل ہوئی ہیں ان سے ایک بڑی غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، ٹھوکر کھائی ہے انہوں نے کہ انہوں نے اس اقامت دین کو نصب العین کے درجے میں رکھ دیا. غلط ہے. اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، کوئی شک نہیں. نماز فرض ہے، کوئی شک نہیں، لیکن نماز نصب العین نہیں ہے. روزہ فرض ہے، کوئی شک نہیں، لیکن روزہ نصب العین نہیں ہے. اسی طرح اقامت دین کی جد و جہد، اس کے لیے جہاد، اس کے لیے جان مال کھپانا سب فرض کے درجے میں ہے. امکانی حد تک کوشش کرنا لازم ہے، نصب العین نہیں. نصب العین جو ہے وہ صرف ایک ہے، وہ اللہ کی رضا جوئی ہے. یہ اس کے علاوہ اس درجے میں کسی اور شے کو اگر شامل کر دیا جائے، بریکٹ کر دیا جائے، تو سوچ میں ایک کجی پیدا ہو جاتی ہے. نصب العین کے حصول میں اگر محسوس ہو کہ سیدھی انگلیوں اگر گھی نہیں نکل رہا ہے تو چلو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالو. اگر جو سیدھا راستہ ہے اس سے ہم اپنے نصب العین تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو شارٹ کٹ کوئی تلاش کرو، کوئی راہ یسیر ہمیں مل جائے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کی سوچ میں اس لیے آتی ہیں کہ اس کو نصب العین کا درجہ دے دیا ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک وہاں تک تو ہمیں پہنچنا ہی ہے، وہ تو ہمارا اصل مقصود ہے. اس سے یہ خطا پیدا ہوئی ہے کہ جس کی بنا پر بہت سی تحریکیں جو ہیں وہ صحیح راستے سے ہٹ کر جو ہے وہ مختلف قسم کی دلدلوں کے اندر پھنس کر رہ گئی ہیں. تو نصب العین صرف ایک ہوگا، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. آدرش آئیڈیل نصب العین سوائے اللہ کی ذات کے منزل ماں کبریاست یزداں بکمندہ ور ہمت مردانہ. اللہ سے کمتر کسی شے پر اپنے مقصود اور مطلوب کے اعتبار سے نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس، اس سے کمتر کوئی اپنا مقصود و مطلوب نہ بناؤ. یہ ہے اصل توحید. اسی کا جب انسان اپنے باطن میں تجزیہ کر سکے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم حقیقتاً موحد ہیں یا نہیں ہیں. ورنہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ بڑا زوم ہو کہ فلاں لوگ تو بڑا مشرکانہ عقائد اور مشرکانہ افعال و بدعات میں مبتلا ہیں، ہم موحد ہیں، لیکن معلوم ہو کہ وہ توحید جو ہے ہماری بھی کہیں اس فتوے کی زد میں نہ آ جائے جو حضور نے فرمایا کہ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم. کہنے کو تو بہت بڑے جو ہیں موحد بنے پھرتے ہیں، لیکن ان کا اصل معبود پیسہ ہے، دولت ہے. دولت اور پیسے کے لیے اگر وہ اللہ کے حرام میں منہ مارنے کے لیے تیار ہیں تو معلوم ہوا کہ اصل مقصود اور مطلوب جو ہے اور اصل محبوب جو ہے وہ تو دولت ہے. معلوم ہوا کہ وہ توحید جو ہے وہ یہاں موجود نہیں. یہی تو شرک ہے. اگر ہندو نے لکشمی دیوی کو پوج لیا دولت کے لیے، ہم نے کہا ہٹاؤ اس کو بیچ میں سے، لکشمی دیوی کو براہ راست کیوں نہ دولت کو پوج لیں. بس فرق اتنا ہی رہ گیا، ایک مسلمان جو دولت کا پجاری ہے اور ایک ہندو جو دولت کا پجاری ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہندو نے اس کی علامت کے طور پر ایک دیوی کی مورتی بھی درمیان میں رکھ لی ہے اور ہم نے دیوی کو ہٹا دیا ہے، مورتی ہٹا دی ہے. براہ راست ہم دولت کو سجدہ کر رہے ہیں، دولت کے سامنے سجدہ ریز. تو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے ہمیں موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اس معیار پر پورے ہو سکیں. باقی تمام چیزیں تابع ہو جائیں، مقصود اصلی محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے.
اب جو تیسرا مضمون ہے کہ جو بہت اہم تھا اور جو رہ گیا، وہ رسالت کی دو کڑیوں سے متعلق۔ رسالت کی جو دو کڑیاں بیان ہوئی ہیں سورہ حج کے اس آخری رکوع کی ایک آیت میں، اور بلکہ اس کا بھی نصف حصہ ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اس کے بارے میں اگرچہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اس وقت جو پہلو رہ گئے ہیں، اب جو حضرات پچھلی نشست میں نہیں تھے میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ میں اب ان تمام چیزوں کو دہرا نہیں سکتا، میں اس وقت وہ گیپس فل کر رہا ہوں جو پچھلی نشست میں ان مضامین کے اندر رہ گئے تھے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ تصور سامنے آتا ہے کہ سلسلہ نبوت اور رسالت کی دو کڑیاں ہیں، دو لنکس ہیں، پہلا رسول ملک جو اللہ سے لیتا ہے، چونکہ نوری مخلوق ہے فرشتہ، اور نوری مخلوق ہونے کے باعث اللہ کے ساتھ ایک قرب رکھتا ہے، اللہ سے تلقی کرتا ہے وحی کی فرشتہ، اور پھر وہ لاتا ہے رسول بشر کے پاس، اور مخلوق ہونے کے ناطے ان کے اندر مناسبت ہے، فرشتہ بھی مخلوق ہے اور انسان بھی مخلوق ہے۔ اب وہ رسول بشر جو ہے وہ پہنچاتا ہے اپنے ابنائے نوع کو، انسانوں کو، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، اپنے اہل وطن کو، اہل قوم کو۔ تو گویا کہ اللہ سے لوگوں تک پیغام کے پہنچانے میں درمیان میں دو لنکس ہوئے، ایک فرشتہ رسول ملک اور دوسرا انسان رسول بشر۔ اب اس اگر حقیقت جو ہے وحی کی یہ سامنے رہے تو ایک تو اس سے جو نقطہ حل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان بالملائکہ کی اہمیت در حقیقت اسی کے حوالے سے سامنے آتی ہے، ورنہ ملائکہ غیر مرئی مخلوق ہیں، ہمارا ان سے براہ راست واسطہ نہیں ہے، عالم غیب سے ان کا تعلق ہے۔ اس شد و مد کے ساتھ ایمان بالملائکہ کو ایمانیات میں کیوں شامل کیا گیا؟ جہاں بھی آپ دیکھ لیں گے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، ہمارا دوسرا سبق تھا آیا بر، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ایمان مفصل میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں تو ملائکہ اللہ کے فوراً بعد آ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وحی کی حقیقت اس کے بغیر نہیں واضح ہوتی، اور وحی کی یہ سلسلہ جو ہے دو کڑیوں پر مشتمل ہونا، اس میں چونکہ ایک مستقل لنک کی حیثیت سے پہلی لنک جو ہے ہی فرشتہ، لہذا ایمان بالرسالت کے ضمن میں اور وحی کے ضمن میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ جبریل امی جو لے کر آتے رہے ہیں وحی، جنہوں نے قرآن نازل کیا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محمد اس جبرائیل نے یہ قرآن نازل کیا ہے آپ کے قلب مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایمانیات میں اس کی اہمیت اسی طریقے سے واضح ہوتی ہے کہ اس کے بغیر وحی کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فلسفی خالص عقلیت کی بنیاد پر چلے ہیں، انہوں نے وحی کی حقیقت کے ضمن میں ٹھوکر کھائی ہے۔ چنانچہ چاہے وہ ابن سینا اور فارابی اور کندی ہو، یہ گویا کہ وہ ہمارا گروپ ہے شروع کے فلاسفہ کا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ارسطو کے فلسفے سے اس کے پیروکار ہیں، اور بہت بڑے بڑے مشائین یہ کہلاتے ہیں، اور بڑا اونچا مقام ہے، ویسٹ میں بھی ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، ان کی عظمت کو، جلالت قدر کو فلاسفہ کی حیثیت سے۔ انہوں نے بھی حقیقت وحی کے بیان میں ٹھوکر کھائی، اور اس دور میں جو ایک سیکنڈ ویو آئی ہے ریشنلزم کی، سائنٹیفک ریشنلزم، ہندوستان میں کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کے امام جو ہے سر سید احمد خان ہیں، اگرچہ کچھ لوگ آپ کو مصر میں بھی مل جائیں گے، لیکن ہندوستان، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مجددین امت کا سلسلہ جو ہے وہ اسی بر صغیر کے ساتھ جو ہے وابستہ رہا ہے، 11ویں صدی ہجری سے شروع ہو کر حضرت مجدد الفسانی اور پھر شاہ ولی اللہ دہلوی اور پھر تحریک شہیدین، اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ یعنی فکر کی امامت جو ہے، چاہے وہ کسی غلط شیڈ کی طرف گیا ہو فکر، لیکن وہ بھی بر صغیر کو حاصل ہے۔ سر سید کا جو مقام ہے اس اعتزال جدید میں اور جدید علم کلام میں، جس میں کہ ٹھوکریں بڑی بڑی انہوں نے بھی کھائی ہیں، تو وہ ان کے بھی پائے کا کوئی آدمی جو ہے عالم عرب میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے بھی وحی کے سلسلے میں یہی ٹھوکر کھائی کہ فرشتے پر ایمان کو درمیان سے نکال دیا، اور اسی کا ظہور ہوا تھا پاکستان میں ایک بڑی اہمیت کے ساتھ ڈاکٹر فضل الرحمان کی، اب وہ بھی مرحوم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے، اس لیے کہ ابھی جو بوسنیا سے آئے تھے کچھ حضرات یہاں، اور جماعت اسلامی کے مرکز میں بھی ایک ریسیپشن ہوا ان کے اعزاز میں، اور میں بھی وہاں تھا، اور یہاں ایک اور جماعت کے اہم کارکن نے اپنے گھر پر دعوت دی تھی، اس میں بھی ان سے گفتگو کا موقع ملا، تو معلوم ہوا کہ ان میں جو صاحب تھے کہ جو امام ہیں وہ
غالباً کسی اہم مقام کی مسجد جو ہے جامع مسجد، اس کے وہ امام ہیں، وہ شاگرد رہے ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے ڈاکٹر فضل الرحمان کی زیر نگرانی شکاگو میں۔ تو ڈاکٹر فضل الرحمان کی جو کتاب آئی تھی پاکستان میں چھپی تھی اسلام، اس پر ایک ہنگامہ ہوا تھا، یہ 1968 کی بات کر رہا ہوں، بہت سے حضرات کو تو یاد ہوگا، صدر ایوب صاحب کا دور حکومت تھا۔ تو کتاب اسلام میں یہی غلطی تھی اور یہی در حقیقت گمراہی تھی حقیقت وحی کے بارے میں، کہ نفی کی گئی فرشتے کی۔ اور اس کے لیے اب میں آپ کو سنا رہا ہوں سر سید احمد خان مرحوم کا شعر، ز جبریل امی قرآن با پیغام نمی خواہم، ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارم۔ مجھے جبریل امی کے ذریعے سے لایا ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے۔ اب یہ معشوق کا کلام، ہما گفتار معشوق است، یہ ذو معنیین ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے معشوق سے مراد اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، بس میں اللہ کے کلام کی حیثیت سے مان رہا ہوں، جبریل امین کا لایا ہوا پیغام مجھے نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے محبوب اور معشوق، یہ ان کا کلام ہے، میں تو محمد کے کلام پر ایمان لایا ہوں، میں جبریل کے لائے ہوئے قرآن کو نہیں مانتا ہوں۔ کس قدر گستاخانہ یہ شعر ہے، اور کس قدر گستاخی تو چھوڑیے، شاعری میں گستاخی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ اپنے فلسفے کے اعتبار سے ایمان بالملائکہ کی نفی، اور یہی در حقیقت سائنٹیفکس جو ریشنلزم آیا تھا، جبکہ ابھی یہ نیوٹونین ایرا تھا فزکس کا، اور فزکس کو گویا کہ وحی آسمانی سے بھی اونچا مقام حاصل تھا، اور وحی کی بھی تعبیریں اس فزکس کے جو بھی اس وقت کی کیٹیگریز بنیادی تھی اور جو بنیادی اس کے تصورات تھے اس کے تابع کر کے اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہی وجہ کہ جنات کا انکار ہوا، ملائکہ کا انکار ہوا، بس اللہ کو مان لیا، اور وحی کی حقیقت یہ بیان کی گئی۔ یہی ہے ابن سینا کا نظریہ۔ چنانچہ ڈاکٹر فضل الرحمان کا جو تھیسس تھا ڈاکٹریٹ کا، وہ اسی موضوع پر تھا کہ پروفیسی ان اسلام، کہ جو اسلام میں تصور ہے نبوت کا اور رسالت کا اور وحی کا، اور انہوں نے ڈانڈے ملائے اور صحیح ملائے ابن سینا کے فلسفے کے ساتھ۔ لیکن یہ کہ اس دور میں سر سید احمد خان کا فلسفہ یہی ہے، انہوں نے بھی فرشتوں کا انکار کیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے، اور ان لوگوں کا تصور یہ ہے کہ در حقیقت وحی جو ہوتی ہے یہ ایک فوارے کے مانند ابھرتی ہے، جیسے زمین میں سے کوئی چشمہ ابل رہا ہو، ایسے ہی بس نبی کے قلب سے یہ فوارہ پھوٹتا ہے، گویا کہ اوریجن جو ہے اس کا اصل مبدا جو ہے وہ قلب نبی ہے۔ اور ہمارے سابق فلاسفہ نے ڈانڈے ملائے ہیں وہ عقول عشرہ جو ہیں، جو 9 افلاک اور عقول عشرہ، 10 عقلیں ہیں اور 9 افلاک ہیں، تو آخری جو عقل ہے اس کے ساتھ عقل نبی جو ہے اس کا اتصال ہو جاتا ہے، بس وہاں سے اس کو ملتا ہے۔ وہاں بھی فرشتے کا انکار، یہاں بھی فرشتے کا انکار، اور یہاں تو جس شوق انداز میں انکار ہوا وہ شعر سے ظاہر ہے، بس جبریل امی قرآن و پیغام نمی خواہم، ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارم۔ اب میں اس کے حوالے سے ایک اور بات عرض کر دوں کہ جیسے کہ اب ہمارے سامنے تصور آیا حدیث کے بارے میں، حدیث جس کو ہم عام طور پہ حدیث کہتے ہیں وہ حدیث رسول ہے۔ حدیث رسول میں راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے، پہلے صحابی ہیں جنہوں نے رسول سے سنا، پھر تابعی ہیں جنہوں نے صحابی سے سنا، پھر اس طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حدیث پر، اس کی سند پر گفتگو کرتے ہوئے ایک اہم موضوع یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تابعی کسی صحابی سے اگر کوئی حدیث روایت کر رہے ہیں تو ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں۔ چنانچہ سارا سلسلہ تصوف جو ہے وہ حضرت حسن بصری سے، چاروں سلاسل جو ہیں ان میں سے 3 سلاسل وہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت حسن بصری نے لیا ہے سلسلہ پورا حضرت علی سے۔ حضرت علی کی شہادت کے وقت محدثین کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت حسن بصری کی عمر صرف 9 برس تھی، تو کیا 9 برس کی عمر میں حضرت علی سے یہ سارا علم اور یہ سارا جو دولت ہے معرفت کی وہ حضرت حسن بصری نے حاصل کر لی؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں۔ تو گویا کہ کسی روایت میں 2 راویوں کے مابین ان کی ملاقات کا ثابت ہونا بہت اہم ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے فلاں شخص سے یہ بات سنی، اگر ثابت یہ ہو جائے کہ ان صاحب کا تو انتقال ہی ہو چکا تھا میری ولادت سے قبل، تو معلوم ہے جھوٹ کہہ رہا ہوں، یہ تو خاص تو کنکوکشن ہے، تو بنائی ہوئی بات ہے۔ اس اعتبار سے ملاقات کا ثبوت اور 2 راوی جہاں پر آپس میں ایک دوسرے سے جو روایت کر رہے ہیں ان کی اگر رویت ثابت نہ ہو تو روایت جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی، مشتبہ ہو جائے گی۔ یہ اصول ذہن میں رکھیے، تب آپ کے سمجھ میں یہ بات آئے گی
کہ کیوں قرآن مجید میں دو مقامات پر حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچشم سر دیکھنا، اس کا اس اہتمام کے ساتھ ذکر ہوا ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اس قدر اہتمام کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ چنانچہ سورہ تکویر میں فرمایا گیا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ یہاں پر کہا گیا یہ قرآن جبرائیل کا لایا ہوا ہے، اور جبرائیل کی شان کیا ہے؟ معتبر ہے وہ، جیسے ہم کہتے ہیں راوی معتبر ہے، راوی ثقہ ہے، تو جبرائیل جو راوی اول ہے اس قرآن کا، قرآن حدیث اللہ ہے، اللہ کی حدیث ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیث رسول ہے، قرآن اللہ کی حدیث ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ بھی تو حدیث ہی ہے، لیکن یہ حدیث اللہ کی حدیث ہے، اس کا راوی اول جبرائیل ہے۔ تو اس کی جو شان بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، قوت والا ہے اور عرش والے کے ہاں اس کا بڑا پایہ ہے، اس کا اعزاز ہے اللہ کے ہاں، اور مطاع ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، تمام فرشتے جو ہیں خود اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ سما امین، اور پھر وہ امانت دار ہے جو وحی کی امانت لے کر آیا ہے اللہ سے محمد کو پہنچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی۔ ذرا اندازہ کیجیے راوی اول کا ثقہ ہونا کس اہتمام کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ، قابل اعتماد ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون، یہ دوسرے راوی ہیں تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی کوئی مجنون نہیں ہے، انہیں کوئی خلل دماغی کا عارضہ نہیں ہوا ہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، ان کی سیرت تمہاری نگاہوں کے سامنے، ان کی شخصیت تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ وما صاحبکم بمجنون۔ اب دیکھیے یہی بات جو ہے یہ سورۃ النجم میں آئی ہے، اور یہاں پھر نوٹ کر لیجئے ایک مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مقامات پر ضرور آئیں گے، اور ایک اضافی بات جو ہے بہت سے مقامات پر کہ ترتیب عکسی ہو جائے گی۔ ایک تو مشابہت ہے، سورہ تکویر میں بھی گواہی ستاروں کی دی ہے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ اسی طرح سورۃ النجم میں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہاں حضور سے اب بات شروع کی جا رہی ہے، یعنی یہ راوی دوم ہے قرآن کے، راوی اول جبرائیل ہیں، وہاں جبرائیل کا ذکر پہلے تھا سورہ تکویر میں، راوی دوم حضور ہیں، ان کا ذکر بعد میں آیا، اور صاحبکم کا لفظ جو کتوں جو ہے دونوں مقامات پر موجود ہے تاکہ اشتباہ نہ ہو جائے۔ وما صاحبکم بمجنون، یہاں وہ بات آئی ہے جو سورہ تکویر میں تھی، اور یہاں شروع ہی کیا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى۔ حضرت جبرائیل کے لیے انہیں یہ قرآن سکھایا ہے اس نے جو بڑی قوت والا ہے، علمہ شدید القوى، وہاں آیا تھا ذی قوت، یہاں آیا علمہ شدید القوى، ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی۔ حضور نے حضرت جبرائیل کو دوسری مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ افق مبین پر دیکھا ہے جس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے، حضرت جابر کی روایت ہے بڑی مفصل، اب اس کا وقت نہیں ہے، میں تو صرف حوالہ دے رہا ہوں اس وقت کہ ایمان بالرسالت کے ضمن میں یہ دو کڑیاں، ان دونوں کڑیوں کا حدیث کی اصطلاح میں متصل ہونا، راوی اول اور راوی دوم کی ملاقات ثابت ہونا، اور اس درجے میں کہ حضور نے بچشم سر حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی حالت میں دو مرتبہ دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، یہ ہوا ہے معراج کی شب سدرۃ المنتہا پر، وہاں حضرت جبرائیل اپنی اصل ملکی شکل میں ظاہر ہوئے۔ تو یہ جو مضمون اتنی اہمیت کے ساتھ، حالانکہ یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے تجربے میں آنے والی نہیں ہیں، ہمارے حواس کی رسائی سے ماوراء ہیں، ہمارے لیے تو یہ چیزیں جو ہیں محض خبر کے درجے میں ہیں،
اور کوئی عملی اہمیت ان کی ہمارے سامنے نہیں آ رہی، اس کے ذریعے سے کوئی احکام شریعت کے نہیں ثابت ہو رہے، لیکن حقیقت وحی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ وحی کی چین، نبوت کی چین دو لنکس پر مشتمل ہے، جن میں سے راوی اول وہ ملک رسول ملک ہے اور راوی دوم رسول بشر ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔